دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو شہید کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ دو حکومتوں کے درمیان بھی یہ معاملہ آیا۔ ابتدائی تفتیش اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کی، اس کے بعد پھر تفتیش اور باقی مرحلے پاکستان کے تفتیشی اداروں پر چھوڑ دیے گئے، اور معاملہ پاکستان کی عدالتوں میں بھی ہے، اور جتنی تفتیش اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کی وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور محفوظ ہے۔ میرے خیال میں میرا اس سے آگے یا اس سے زیادہ کوئی بات کرنا، جبکہ دو دیرینہ دوست ممالک کے درمیان جن کے ساتھ ہمارے ایک تاریخی تعلقات ہیں، ان کے درمیان اگر ایک معاملہ ہو، اور میرے سیکریٹری جنرل ایم کیو ایم پاکستان کے سابق اور ایم کیو ایم کا ایک پلر اور ستون ڈاکٹر عمران فاروق شہید، ظاہر ہے جنہیں شہید انقلاب پوری تحریک کی طرف سے جو ہے کہا گیا، پھر جس طرح یہاں پر میں تھا ان کی والدہ کے ساتھ جب ان کے جنازے کو ہم یہاں پر لائے تھے، اور پھر جس طرح ان کی نماز جنازہ اور تدفین میں جس طرح لوگوں نے انہیں پورے مان کے ساتھ اور پورے خراج عقیدت کے ساتھ رخصت کیا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا اس میں کوئی پس و پیش کی کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے جو عدل اور انصاف کا عمل ہے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ ہم نے تو اس میں کہیں پر ہم نے بیک اپ، تو ہماری پالیسی جو میں نے ابھی ساری باتیں کی یہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ میں نے کہا نا کہ اگر کوئی بھی میرا ساتھی کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ تفصیل میں ضرور جانا چاہے چلا جا سکتا ہے، لیکن جو ہم نے بات کی ہے کہ ہم حکومت پاکستان، حکومت برطانیہ اور جو انصاف اور عدل و انصاف کا عمل ہے، اس سے ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی کمزور تفتیشی ادارے نہیں ہیں جو تفتیش کر رہے ہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب یہ تفتیش بھی مکمل ہوگی اور عدالتی عمل بھی مکمل ہوگا، فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں نہ عدالت ہوں نہ تفتیشی ادارے کا کوئی رکن ہوں، تو میری طرف سے سیاسی طور پر محض کوئی ایسی بات کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بات کروں۔ میں بچے گر رہے ہیں آئے دن، اور اسنیچنگ کی واردات میں لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ای چالان جو کسر رہ جاتی ہے، پھر وہ ای چالان کے جرمانوں سے پوری ہوتی ہے، یعنی ٹیکس بھی آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر ستم بالائے ستم، پھر آپ ای چالان کے جرمانے پورے ملک میں 500 روپے سے زیادہ کہیں نہیں ہیں، یا 10-10 ہزار روپے کے جرمانے ہیں ای چالان کے۔ جعلی ڈومیسائل، ڈبل ڈومیسائل سے ہمارے روزگار پر بھی جو ہے وہ ایک بوجھ آ رہا ہے، اور بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے روزگار دستیاب نہیں۔ پھر پروفیشنل کالجز میں داخلوں میں بھی یہ جو جعلی ڈومیسائل ہے یہ الگ ان کے لیے ایک بلا وجہ کا ایک مقابلہ اور مسابقت قائم کرتے ہیں، جس میں ہمارے بچوں کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب یہ ساری صورتحال پر ہم قومی ضمیر کو جگانے اور جھنجھوڑنے کی طرف ہم نے ایک مہم کا آغاز کیا کہ کراچی بچاؤ، اور سب کو یہ احساس دلانا ہے کہ کراچی شہر اسلام آباد کے لیے بھی اہمیت اس کی ہے اور راولپنڈی کے لیے بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ہے نا۔ یہاں تو یہ شہر اب کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر تو ہے نہیں، یہ یہاں پاکستان کے ہر علاقے کا شہری یہاں پر بستا ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی مقیم ہے، وہ یہاں رہتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس مناسبت سے بھی جو باقی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں ہیں، سندھ اسمبلی، باقی اسمبلیاں بھی، انہیں بھی اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے جو کراچی کی طرف ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو کراچی کو بچانے کے لیے ان کا کردار بنتا ہے۔ انہیں بھی اپنے ایوانوں میں اب کراچی کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔ تو ہم ان صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر سے، قومی اسمبلی کے اسپیکر سے اور سینٹ کے چیئرمین سے ہم ان ایوانوں اور ان کے
جو اسپیکر یا چیئرمین حضرات ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے، ملاقات کریں گے، تو ایک بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر یہ رابطے کا عمل قائم کر کے، مکالمے کا عمل قائم کر کے، مشاورت کے ذریعے تجاویز لے کر پھر ایک سیمینار کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو بھی ایک مشترکہ لاہ عمل ہو سکتا ہے، ایک اتفاق رائے ہو سکتا ہے مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر، مختلف شعبہ اجاز سے تعلق رکھنے والے جو اشخاص ہیں ان کے ساتھ مل کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایم کیو ایم نے یہ محسوس کیا کہ ہماری ذمہ داری، اور ہم نے یہ بیڑا اٹھایا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پائشے چڑھا کر اب پانیوں میں اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور ہم اس مہم میں کامیاب ہوں، اور پاکستان کو بچانے کے لیے ہم کراچی کو بچانے کا پورا اہتمام کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور ہر ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں، اسے جھنجھوڑیں۔ تو یہ ہم نے کہا کہ اس لیے آج ہم نے آپ کو زحمت دی اور دعوت دی۔ ایک ہاتھ مجھے نظر آ گیا ہے رافع کا، 22 اگست کو تو وہ سانحہ ہوا تھا کہ جب ملک مخالف نعرے لگے تھے، اور پھر ہم نے 23 اگست کو ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا، اور یہ طے کیا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان میں قائم ایک جماعت ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، ایم کیو ایم امریکہ، ایم کیو ایم برطانیہ یا ایم کیو ایم جاپان نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ لہٰذا اب یہ ایم کیو ایم پاکستان اگر کہیں سے چلے گی تو صرف اور صرف پاکستان سے چلے گی، کہیں اور سے نہیں چلے گی، اور یہ پاکستان کے لیے بنی ہے، پاکستان کے عوام کے لیے بنی ہے، پاکستان کے مظلوموں کی داد رسی کے لیے بنی ہے، پاکستان کے لوگوں کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے بنی، اور ایک نظریاتی تحریک اور جماعت ہے، اور متوسط طبقے کی واحد نمائندہ جماعت اور تحریک ہے۔ میرے خیال میں یہ بات ہم نے اس وقت بھی کہی تھی۔ تو ہم نے کیوں یہ فیصلہ کیا تھا وہ بھی آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور ہم نے اپنے بانی سے، ایم کیو ایم پاکستان کے بانی سے ایم کیو ایم پاکستان کو الگ کیا تھا، اور ہم ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم اپنی اس جو ہمارا عزم تھا، جو ہمارا فیصلہ تھا، اس پر منوً ہم قائم ہیں، حرف بحرف ہم قائم ہیں، اس سے 1 انچ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ تو میرے خیال میں تو صرف اس 23 اگست کی جو پریس کانفرنس تھی، جو ہمارا موقف تھا، اسی کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ ہر سوال کا جواب ہے، اور وہی ایم کیو ایم کی پالیسی ہے، اور اسی پر ہم سختی کے ساتھ کاربند ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہے تو میرے خیال میں میرے کسی بھی ساتھی کی کوئی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایم کیو ایم کی پالیسی جو 23 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے، سب ساتھیوں کی طرف سے جو میں نے موقف دیا تھا۔ حیدر بھائی مکمل سوال کا جواب پہلے مکمل آ جائے نا۔ نہیں حیدر بھائی وہ نہیں بات کرنے دیا، نہیں کرنا۔ ٹھیک ٹھیک۔ پارٹی کے چیئرمین کے پاس اجلاس ہوا ہے جس میں صرف کی جو بجٹ ہے وہ بالاگنج، پنجاب اور دیگر شہروں میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ لگائی جا رہی ہے۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ جو کراچی بچائے اور تحریک ہے جو آپ آغاز کریں جس کا آج، اس میں کیا یہ بھی والا کراچی والا صوبہ بنایا جائے؟ دیکھیے، اگر سندھ کے بجٹ سے اور یہاں کے جو آمدنی ہے وہ دیگر صوبوں میں بھی خرچ ہو رہی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ پہلے صوبائی حکومت اپنی بنیادی ذمہ داری کو پورا کرے، پہلے یہاں کے مسائل حل کر لیں، اس کے بعد مطلب یہ کہ یہ جو چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، تو پہلے اپنے گھر تو ٹھیک کریں، گھر آرڈر میں نہ ہو، اب مناسب نہیں ہے۔ اور کوئی میرا سوال یہ تھا، آپ نے بھی آج لاسٹ دیکھیں ان پہ کام ہو رہا ہے، ٹینڈرز ہوئے ہیں، اور سڑکیں بننا، نالیاں، نکاسی آب
کہ لائنوں میں کہیں رساؤ ہے، پانی کی لائنوں میں کہیں ٹوٹ پھوٹ ہے، تو وہ تو سب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ ہاں ان میں اگر کچھ رکاوٹیں ہیں تو آپ کو یاد ہوگا گورنر ہاؤس میں خالد مغل صدیقی بھائی، گورنر سندھ، میں وہاں موجود تھا، امین بھائی تھے، تو اس میں خالد بھائی نے یہ اشارہ دیا تھا کہ جو رکاوٹیں اس کو ہم دور کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ دور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ گرین لائن کا منصوبہ شروع کرا اور گرین لائن کا منصوبہ شروع ہو گیا، جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رکاوٹیں آتی ہیں وہ آزمائش ہے، اور ہم تو